الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ آپ اور میں حضرت مولانا محمد یعقوب فیض مدظ العمر کے اس دینی ادارہ کے سالانہ پروگرام میں جمع ہیں۔ بہت سارے آپ حضرات کے مہمانان گرامی کے بیانات ہو چکے، بہت سارے حضرات کے بیانات ہونا باقی ہیں۔ حضرت مولانا مدظ العمر نے 20 سے 30 منٹ تک کا مجھے وقت عنایت کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی پہلے میری گفتگو مکمل ہو جائے۔ آج کی مجلس میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آدمی 10 مسئلے بیان کرے اور جب پبلک واپس جائے اسے ایک بھی بات یاد نہ ہو تو اس کی بجائے مناسب یہ ہے کہ ایک آدھ مسئلہ بیان کرے اور ایسے طور پر دوستوں کے ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے کہ باہر جا کر اگر وہ اسے بھلانا بھی چاہیں تو نہ بھلا سکیں۔ میں اس جذبے کے تحت آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے آپ، اور وہ تاریخی حقیقت بھی ہے اور آپ کو اس سے دلی خوشی بھی ہوگی، اور اگر یاد رکھا اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو اس سے آپ حضرات کو جب بھی یہ یاد آئے گا فرحت اور سرور نصیب ہوگا۔ اس وضاحت کے بعد میں گزارش کرتا ہوں، آج سے تقریباً 49 سال پہلے 22 مئی 1974 کو مسٹر میڈیکل کالج کے مسلمان طلباء کا ایک وفد چناب ایکسپریس پر پشاور جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اصل انہوں نے سوات جانا تھا۔ جب چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے قادیانیوں نے ان میں لٹریچر تقسیم کیا۔ مسلمان طلباء نے مسٹر میڈیکل کالج کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نے وہ قادیانی لٹریچر پڑھنے کی بجائے اسے دھیاں کر کے نیچے پھینک کر قوم سے مسئلہ کہ وہ قادیانیوں کا لٹریچر تھا۔ اس پر قادیانی جماعت چیبہ جبی ہوئی۔ انہوں نے جا کر اپنے خلیفہ جس کا نام مرزا ناصر تھا اس کے پاس جا کر شکایت کی کہ آج اسٹیشن پر یہ ہوا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، قادیانی جماعت نے سازش کی کہ طلباء کرام کا یہ گروپ اسی ٹرین کے ذریعے آج 22 مئی کو گیا ہے، ہفتے کے بعد 29 مئی کو واپس آئے گا، تو ریلوے اسٹیشن پر ان طلباء کی اتنی پٹائی کریں گے کہ انہیں سبق یاد دلا دیں گے کہ انہوں نے قادیانی جماعت کے خلاف ہمارے اسٹیشن پر کیوں نعرہ بازی کی۔ میرے بھائیوں، چنانچہ 29 مئی کو ٹرین آئی۔
سرگودا سے لے کر جناب نگر تک جس جس اسٹیشن پر ٹرین رکی قادیانی جماعت کے افراد دیہاتوں سے اس میں سوار ہوتے رہے۔ جس وقت ٹرین اسٹیشن پر پہنچی 2000 مسلح قادیانی ہاکیوں کے ساتھ، ڈنڈے لاٹھیوں کے ساتھ، آہنی مکوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر وہ جمع تھے۔ جو قادیانی ٹرین کے اندر سوار تھے انہوں نے ٹرین کے ڈبے کو دروازے توڑ کر ان طلباء کو سیٹوں سے اٹھا کر نیچے پلیٹ فارم پر اچھالنا شروع کیا۔ قادیانی جو نیچے کھڑے تھے وہ طلباء نیچے گرتے، یہ ان کو پکڑتے اور زمین پر لٹاتے اور ان کی پٹائی کرتے، مارا پیٹا زخمی کیا۔ ان کے میرے بھائیوں پسلی، ہنسلی، پیشانی، ناک، کوئی چیز سلامت نہ رہنے دی، مار مار کے ان طلباء کو ادمغا کر دیا۔ اس کے احتجاج کے طور پر اس واقعہ کے رد عمل میں ایک تحریک چلی۔ اس تحریک کو تحریک ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب بھٹو صاحب نے دیکھا، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں قانون کے دائرے کے اندر رہ کر حضرات علماء کرام پانچوں نمازوں میں کراچی سے خیبر تک لاکھوں مساجد میں ختم نبوت پر 5 منٹ بیان کرتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں، ان کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور پبلک کے اندر روز بروز تحریک کی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ اگر پرامن طریقے پر حضرات علماء کرام چاہیں، اور اس میں تمام مکاتب فکر کی قیادت موجود تھی کہ یہ حضرات علماء کرام چاہیں تو 1 سال بھی تحریک کو لمبا کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس تحریک کو کچلنے کے لیے یہ کوئی جواز بھی نہیں دے رہے، نہ کہیں لڑائی، نہ کہیں جھگڑا، نہ کوئی تصادم۔ ان کو گرفتار کون کرے؟ مسجد کے اندر کلمہ خیر کہتے ہیں، اگر بازار میں جلوس نکالتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، تو یہ مطالبہ تحریک کا آج نہیں تو کل، چاہے سال کیوں نہ گزر جائے، بالآخر ہمیں ماننا پڑے گا، اور اگر سال کے بعد ماننا ہے تو آج ہی ہمیں اس قضیے کو نپٹا دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، چنانچہ جناب بھٹو صاحب نے آپ حضرات کے اسی لاہور میں پہنچ کر نواب زادہ نصر اللہ، آغا شورش کاشمیری، شیخ الاسلام حضرت بنڈوری، ان حضرات کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ ذہین آدمی تھا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ 29 مئی کو وقوع ہوا، مئی کے بعد جون کا مہینہ، اس میں اس کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ پیش ہونا تھا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کے منظور ہونے کے بعد میں قادیانی ایشو کو اسمبلی کے سپرد کروں گا۔ جمہوری انداز میں قومی اسمبلی قادیانی عنوان پر غور کرے۔ میں اپنے تمام تر پارٹی کے ارکان پر ہر قسم کی پابندی ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے پارٹی پالیسی کی پابندی کی بجائے یہ اپنے دل، ایمان، ضمیر اور عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے متعلق آزادانہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیانت داری کی بات ہے،
جناب بھٹو صاحب کی یہ اتنی بڑی پیشکش تھی، اتنا بڑا اس کا فائدہ ہوا کہ ایک اکثریتی پارٹی وہ آزاد ہو گئی کہ اپنے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ختم نبوت کے سلسلے میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے۔ اللہ کی شان باہر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، میرے بھائیوں حضرت مولانا عبید اللہ انور، مولانا قاری اجمل خان، علامہ احسان الہی ظہیر، مولانا عبدالستار نیازی، آغا شورش کاشمیری، یہ حضرات اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، یہ باہر انہوں نے تحریک کو منظم کیا۔ قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، غرضے کے قومی اسمبلی میں بھی بھرپور ایک قیادت موجود تھی، باہر بھی۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آئین کے تحت میں ایک جد و جہد کا آغاز کیا گیا۔ برادران اسلام، بھٹو صاحب نے جس وقت یہ اعلان کیا کہ ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے، قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، ایک درخواست لکھی پرائم منسٹر، وفاقی وزیر قانون، قومی اسمبلی کے سپیکر، قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل، 4-5 آدمیوں کے نام، ایک عنوان کی درخواست لکھی، خطاب وزیر اعظم کو کیا گیا، کاپیاں ان حضرات کو بھی بھیجی گئی۔ اس میں ایک موقف اختیار کیا مرزا ناصر احمد نے کہ اگر آپ ہمارے عقائد پر قومی اسمبلی میں بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں یعنی قادیانی جماعت کو بلا کر ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اگر آپ نے اسمبلی میں ہمارا موقف سننے کے لیے ہمیں نہ بلایا تو آپ کا فیصلہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا۔ بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں حضرات علماء کرام اپنے سامنے قادیانیوں کو بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، قادیانیوں کا خط ملنے کے بعد بھٹو صاحب نے اگلے دن حضرت مفتی صاحب، نورانی میاں، پروفیسر غفور احمد کو بلایا۔ یہ حضرات گئے، خود وزیر اعظم، وزارت مذہبی امور کے وزیر جناب کوثر نیازی، جناب عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون، یہ سارے حضرات جمع۔ بھٹو صاحب نے بیٹھتے ہی میز کی دراز کھولی، قادیانی جماعت کا خط نکالا، حضرت مفتی صاحب کو دیا۔ مفتی صاحب نے خط پڑھا تو بھٹو صاحب بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں حضرت مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ شاید علماء کرام قادیانی گروپ کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ فرمائیں اس خط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب زیر لب مسکرائے، بھٹو صاحب کو کہا کہ ہم تو قادیانیوں کو ملک کے مختلف کونوں خدروں میں تلاش کر رہے تھے، یہ ظالم تمہاری میز کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اچھا ہوا کہ قادیانی ہمیں مل گئے۔ اور بھٹو صاحب کو کہا جناب بھٹو صاحب 1 منٹ ضائع کیے بغیر آپ قادیانی جماعت کو قومی اسمبلی کے اندر اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بلائیں، دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی وکالت کا کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات پر جناب بھٹو صاحب کے چہرے پر اتنی بشاشت آئی، بہت خوش ہوئے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا،
گزارش کرتا ہوں کہ اگلے دن جناب بھٹو صاحب نے باضابطہ پروگرام کا اعلان کر دیا کہ 21 اگست سے قادیانی ایشو پر بحث ہوگی۔ 5 اگست کو بلا کر مرزا ناصر احمد کا موقف سنا گیا۔ 21 اگست سے مرزا ناصر احمد نے جو کچھ لکھ کر دیا تھا اس پر جرح کے لیے حضرات علماء اکرام کو جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے باہر سے کسی آدمی کو نہیں بلایا گیا سوائے اٹارنی جنرل کے۔ علماء اکرام سوال لکھ کر دیتے تھے، مرزا ناصر احمد اس کے جواب دیتا تھا، اور میں اب آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اب یہ بات کوئی راز نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کا معاملہ کیا کہ ایک ریٹ دائر ہوئی زرداری صاحب کی صدارت کے دوران، چنانچہ عدالت نے آرڈر کیا کہ وہ قومی اسمبلی کی کارروائی شائع کی جائے۔ جس وہ شائع ہوئی، سرکاری سطح پر شائع ہوئی، نیٹ پر آئی، ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پورے متن کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک لفظ کے اضافے کے بغیر اس کو شائع کر دیا۔ شائع ہوئی، ہم نے اسے انٹرنیٹ پہ بھی رکھا، بلا مبالغہ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے، اور ادھر اللہ نے کرم کیا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے نیٹ پر لکھوک ہا خلق خدا نے اس کو پڑھا۔ عربی کے اندر اس کا ترجمہ ہو رہا، انگریزی کے اندر ترجمہ ہو رہا، اور میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اب وہ کوئی راز نہیں رہا۔ قادیانی جماعت جو کل تک کہتی تھی کہاں ہے قومی اسمبلی کی کارروائی، ہم نے چھاپ کر ان کے اس قرض کو ادا کیا، اور اب آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں 11 دن مرزا ناصر احمد پر، 2 دن لاہوری گروپ پر، قادیانی ایشو پر ان سے سوالات ہوئے، جرح ہوئی، اس کے بعد اسمبلی کے ممبران کے بیانات ہوئے۔ برادران عزیز، 7 ستمبر کے متعلق جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم فیصلے کا اعلان کریں گے، اور ادھر تقریباً 6 آدمی ایسے تھے جنہوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی بابت 6 قراردادیں اسمبلی میں جمع کرا رکھی تھیں۔ اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے، گورنمنٹ کی طرف سے عبدالحفیظ پیر زادہ نے، مولانا غلام غوث ہزاروی نے، ایک حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے جامعہ محمدی جھنگ کے، وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ ایک قرارداد انہوں نے جمع کرائی۔ ایک جناب شوکت حیات صاحب، یہ سردار شوکت حیات یہ اٹک سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان بنانے میں جناب قائد اعظم کے ساتھی رہے، انہوں نے بھی ایک قرارداد جمع کرائی۔ ایک قرارداد ثابت قادیانی تھا، اس نے قادیانیت کو، پہلے وہ قادیانی تھا، اس نے قادیانیت کو ترک کیا، اسلام قبول کیا، الیکشن میں کھڑا ہوا، بھٹو صاحب نے ٹکٹ دے دیا، وہ قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا، اللہ نے اسے وزیر بنا دیا، قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ یہی فرد جو قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا کہ اس نے بھی ایک قرارداد قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی بابت قومی اسمبلی میں جمع کرا رکھی تھی۔ غرض ہے کہ یہ 6 قراردادیں تھیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں 6 ستمبر کی شام کو جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو بلا کر درخواست کی کہ حضرت 6 قراردادیں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی بابت قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک مسئلے پر ایک قرارداد منظور ہوگی،
6 قراردادیں منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم 1 قرارداد منظور کریں، 5 قراردادیں مسترد کر دیں، تو قراردادوں کے محرکین وہ اس پر احتجاج بھی کریں گے، پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے، بائیکاٹ بھی کریں۔ جب تک قادیانی ایشو 2 مہینے اسمبلی کے اندر زیر بحث رہا، پوری دنیا میں ایک ہمارا مثبت پروگرام گیا، پاکستان کا مثبت پیغام کہ یہ جمہوری طریقے پر قادیانیت کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ آخری دن اگر اختلاف کا شکار ہو گئے تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جواب میں کہا کہ جناب بھٹو صاحب، آپ کو یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ زمینی حقائق کا ہم انکار نہیں کرتے، قرارداد 1 ہوگی 6 نہیں، لیکن وہ قرارداد کون سی ہوگی آپ ہم اس کو طے کرتے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، اس وقت ایئر فورس کا سربراہ قادیانی ہے، جنرل عبدالعلی قادیانی ہے، حاضر سروس فوجی جرنیل ملک اختر فوجی جرنیل وہ قادیانی ہے، فلاں جگہ فلاں کے ملٹری سیکرٹری وہ قادیانی، فلاں صاحب کے وہ قادیانیوں کی ڈار اندر بیٹھی ہے۔ اگر میں پہلے اعلان کر دیتا کہ ہم قادیانی ایشو سے متعلق یہ فیصلہ کریں گے تو مجھے اندیشہ تھا کہ باہر کی دنیا سے دباؤ ڈال کر ہمیں اتنا مجبور نہ کر دیا جائے کہ ہم وہ دباؤ برداشت نہ کر سکیں۔ آج تک میں نے یہی پالیسی اختیار کی کہ ایک بیان میں ختم نبوت کے حق میں دیتا تھا، ایک بیان ڈھیلا سا قادیانیوں کی حمایت میں، کہ باہر کی دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ سیاست کا تقاضا تھا، کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آج آخری رات ہے، کل پہلا دن ہوگا کہ ہم فیصلہ کریں گے۔ صرف ایک درمیان میں 12 گھنٹے رہ گئے، کل فیصلہ ہونا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے جمع کیا کہ آپ میں بیٹھ کر آج نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں۔ آپ مجھے حلف دیں گے کہ منظور ہونے تک کسی سے آپ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو حلف دوں گا کہ قرارداد کے منظور ہونے تک میں اپنے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھیں۔ مذاکرات شروع ہوئے کہ عبارت کون سی ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ پر بحث ہوئی، لیکن میں آج کی مجلس میں وہ بحث کا آپ کے سامنے اعادہ نہیں کرتا۔ جتنا مجھے وقت دیا گیا اس سے بھی میں پہلے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ چنانچہ میں وہ کہ کیا مذاکرات ہوئے اس پر میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا، لیکن اجمالی طور پر اتنا سمجھیں کہ جو علماء کرام کو میرا اللہ ان کے دل پر جو القاء کرتا گیا، یہ زبان سے کہتے گئے، گورنمنٹ آگے اس کو تسلیم کرتی گئی۔ چنانچہ قرارداد مرتب ہو گئی۔ اگلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ جناب بھٹو صاحب نے کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر پابند کیا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کو پابند تلاش کر کے پابند کیا جائے، اسلام آباد پہنچایا جائے کہ وہ اجلاس میں شریک ہوں۔ اب 7 ستمبر کو، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں، زور سے اور بلند آواز سے۔ 7 ستمبر کو جس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، پورے اسمبلی کے ممبران میں سے ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا جو غیر حاضر ہو۔ میرے بھائیوں، آپ دوست یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ پوری اسمبلی کے تمام تر ارکان موجود تھے۔ تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، اس کے بعد جناب سپیکر صاحب نے رولنگ دی
6 قراردادیں واپس ہوئیں۔ اب جناب سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ جو نئی قرارداد پیرزادہ صاحب نے پیش کی، پہلی دوسری تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب نے اپوزیشن کی طرف سے 2 جملے کہہ کے اس کی تائید کی۔ اب رائے شماری کا وقت تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا پورے 4 صوبوں پنجاب پنجاب میرے بھائیوں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، آزاد قبائل، قومی اسمبلی کے مسلم ممبران، اقلیتی ممبران، حضور کی امت اجابت، آپ کی امت دعوت، سارے ممبران جمع، ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں تھا، اور یہ تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ آج تک کوئی اللہ کا بندہ اس بات کو چیلنج نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کر سکے گا کہ اتنی شان کے ساتھ وہ اجتماع ہوا اور اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ سپیکر صاحب نے کہا کہ جو کارروائی کے حق میں، جو اس قرارداد کے حق میں ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ لوگوں، نام آیا نا حضور کا، کہ حضور کی ختم نبوت کے حق میں جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھوم جھوم کے جھانک جھانک کے اس منظر کو دیکھا کہ حضور کا نام آیا۔ اسمبلی کے جتنے، سبحان اللہ تو کہو، اسمبلی کے جتنے ارکان تھے سبھی کی گردنیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے جھک گئیں، گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ پوری اسمبلی میں ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا جس نے قرارداد کی مخالفت کی ہو۔ متفقہ طور پر قرارداد منظور ہوئی۔ بندگان خدا، آپ سوچیں گے کہ میں نے اتنی لمبی گفتگو کی، میں صرف اگلی بات سمجھانے کی خاطر مجھے ان مراحل سے گزرنا پڑا تاکہ اگلی بات سمجھنے کے لیے جو 2-4 منٹوں میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات کی تباہی کے اندر مناسبت پیدا ہو جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں، قرارداد منظور ہوئی، پاکستان کے آئین کا حصہ بنی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر آگے محترم بھی آئے، محترمہ بھی آئیں، بار بار ان کی باریاں بھی بدلتی رہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں اس ملک کے جناب معراج خالد صاحب بھی عبوری وزیر اعظم بنے، کل کی بات ہے وہ اپنا معین قریشی صاحب بنے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے جتوئی صاحب ایک دفعہ بنے، ایک دفعہ جمالی صاحب بنے، ایک دفعہ جسٹس امیر الملک بنے، اور ایک دفعہ آپ حضرات کے سے یہ ہمارے جناب چودھری شجاعت صاحب بھی بنے۔ پھر وقت آیا پرویز مشرف بھی آئے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب نواز شریف صاحب بھی آئے، اس کے بعد پھر جناب میرے بھائیوں زرداری صاحب گیلانی صاحب بھی آئے، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر خاقان عباسی صاحب آئے۔ پچھلے دنوں بھی ایک صاحب تھے، پچھلے دنوں ایک صاحب تھے، اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، وہ بھی چل بسے۔ آج کل ایک صاحب اور آئے ہوئے ہیں، جنوری میں پتہ نہیں کون صاحب آ جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ 1974 میں یہ فیصلہ ہوا، آج آپ میں بیٹھے ہیں 2023 میں، یہ تقریباً 49 سال بنتے ہیں۔ آپ حساب لگا کر دیکھیں، اس 49 سال کے عرصے میں میرے بھائیوں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں کہ قادیانیوں نے ان کے پاؤں پر اپنی ناک نہ رگڑی ہو، اپنی پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے تلووں کو نہ چاٹا ہو۔ ایک ایک کافر ملک کی منت کر کے قادیانی ان کو آمادہ کرتے رہے کہ پاکستان گورنمنٹ پر
آپ دباؤ ڈالیں کہ کسی طرح وہ ترمیم اس عقیدہ ختم نبوت کی ترمیم کے متعلق قانون کے اندر کوئی نرمی پیدا کریں۔ بھائیوں، آپ حضرات یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے، ایک آدھ دن کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے، ایک آدھ کافر ملک کی نہیں، روئے زمین کے کفر نے مل کر ٹل لگائی، 50 سال کی یہ خاموش جنگ کوشش کی کہ ترمیم ختم ہو جائے۔ آپ یہ خوشی محسوس کریں گے، ترمیم ختم کرنا تو رہا درکنار، پورے کفر کی 50 سال کی محنت سے اللہ کے فضل سے آپ کے آئین میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ترمیم ہونا تو درکنار، آج تک اس کی زیر زبر کو بھی کوئی ماں کا لال نہیں بدل سکا۔ انشاءاللہ میں آج اس پوزیشن میں ہوں کہ کوئی ماں کا لال اس قانون کو اگر ختم کرنے کا ارادہ کرے گا، انشاءاللہ خود ختم ہو جائے گا، یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ میں سے بھی جو دوست کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ہوگا، زور سے کہو نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کو، مجھے یہ بھی معلوم کن کن حکمرانوں نے قادیانیوں کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے، کن کن حکمرانوں نے امریکہ کے ساتھ کیا وعدے کیے۔ ہے میرے اللہ، کفر ہو، سارا کفر اکٹھا ہوا، لیکن اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ حضور کی عظمت کے سامنے اللہ کے فضل سے کوئی ان کی ایک چال بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اس سال ابھی تو یہ 49 سال ہوئے، اگلا گولڈن جوبلی ہے، 50 سال پورے ہوں گے۔ اس سال آپ حضرات کو یہ خوشی ہوگی، ایک ہفتے میں لاہور، چاروں صوبائی دارالحکومت میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، خود مرکز اسلام آباد میں، وہ کیا کہتے ہیں لیاقت باغ راول پنڈی میں، ایک ہفتے میں آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک ہفتے میں مرکز اور چاروں صوبائی دارالحکومت میں اس سال لاکھوں کے اجتماع منعقد کیے، اور وہ ماحول ایسے طور پر بدلا، ماحول ایسے طور پر بدلا کہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے پورا کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے سال آپ حضرات دیکھیں گے ملک کا ایک ایک پتہ حضور کی ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند کرتا نظر آئے گا، صدائیں بلند کرتا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے گزارشات اس لیے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کی، میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں نے یہ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ماحول اتنا تبدیل ہو چکا کہ آج قادیانیت کی گردن آپ حضرات کے پاؤں کے نیچے ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ زور لگا کے رگڑا دے دیں گے تو یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے دم بخود ہو جائے گا، اور اگر گرفت ڈھیلی کریں گے، یہ زخمی سانپ کہیں آپ کو ڈس نہ دے، ویسے اس کا چانس نہیں رہا انشاءاللہ۔ مجھے نہیں پتا کہ آج اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں تو نتیجے کی بات کرتا ہوں، آج نہیں تو کل کفر جائے گا، اسلام آئے گا۔ آپ بھی زور سے کہہ دیں آئے گا، آب و تاب کے ساتھ آئے گا، شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پوٹی معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دوست خوش نصیب ہیں، آپ حضرات کے اس ادارے میں حضرت مولانا کی جد و جہد کے ساتھ طلباء عزیز ہر سال اس جلسے کے موقع پر جو طلباء عزیز قرآن مجید کے حفظ کو مکمل کرتے ہیں، ان کا آخری سبق ہوتا ہے، ان کی دستار بندی کا نظم ہوتا ہے، وہ بھی اپنے وقت پر یہاں پر ہوگا۔ ان اداروں کے ساتھ مدد کرنا،
ان کے ساتھ غیبانہ دعائیں کرنا، تعاون کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے میرا شریف فریضہ بنتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک مدارس موجود ہیں انشاءاللہ، اور یہ قیامت کی صبح تک رہیں گے، آپ بھی قیدے رہیں گے، جب تک یہ مدارس موجود ہیں، دین کی بہاریں موجود ہیں، انشاءاللہ دین بھی رہے گا، شریعت بھی رہے گی، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کافر کافر قادیانی اوے صوفی بیرہ تے بریک تے پیر رکھ میرا تم مہربانی کر، میرے ساتھ مل کے کہو تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے، آئندہ بھی کافر رہیں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ امت اس عقیدے سے کبھی دستبردار نہیں ہوگی کہ حضور آخری نبی ہیں۔ جو آپ کو آخری نبی نہ کہے اور نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ مسلمان نہیں۔ جزاک اللہ۔